تو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کائنات خود کو ریسیٹ کر رہی ہو، ایک نئی شروعات کے لیے تیار ہو رہی ہو۔ بس 16 سے 22 مارچ 2026 کا جو ہفتہ ہے نا، وہ بالکل یہی فیلنگ لے کر آ رہا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی ہفتہ نہیں، سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑی کائناتی تبدیلی کا ایک سافٹ لانچ ہے۔ یہ ہفتہ ایک مکمل وائب شفٹ ہے، مطلب ماحول میں ایک زبردست تبدیلی آنے والی ہے، بالکل اس طرح کی تبدیلی جسے لوگ کسی خوابوں کی تصویر کی طرح اپنے ویژن بورڈ پر لگاتے ہیں، جس میں ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈریمی سا فلٹر لگا ہو۔ تو بس سمجھ لیں کہ کائنات ایک نرم تخلیقی آغاز کر رہی ہے۔ تو آخر اس بڑی تبدیلی کے پیچھے ہے کیا؟ اصل میں اس ہفتے آسمان پر 3 بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو مل کر اس خاص ماحول کو بنا رہی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ 3 ڈرائیورز کون سے ہیں۔ تو وہ 3 بڑی چیزیں کیا ہیں؟ پہلی 18 مارچ کو پائسیز میں نیا چاند، دوسری 20 مارچ کو نجومی نئے سال کا آغاز، اور تیسری اسی دن مرکری جو الٹا چل رہا تھا وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اب ان سب کا مطلب کیا ہے؟ چلیں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے پائسز میں نیا چاند۔ دیکھیے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ پائسز میں کوئی ایسا نیا چاند نہیں آیا جس پر گرہن کا اثر نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک بہت ہی صاف، خالص اور تخلیقی توانائی ملنے والی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے ذہن میں ایک تخلیقی خیال ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہو، یا جیسے آپ کوئی ناول لکھنے کا سوچ رہے تھے اور اب آخرکار اس کی پہلی لائن آپ کو مل رہی ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑی تبدیلی بھی آ رہی ہے۔ دیکھیں، سورج پائسز کی خوابوں والی دنیا سے نکل کر ایریز کی آگ والی انرجی میں جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ کہ دن میں خواب دیکھنے والی کیفیت سے نکل کر اب سب کچھ ڈائریکٹر کی کرسی پر بیٹھ کر ایکشن لینے والا ہو جائے گا۔ یعنی اب صرف خیالی پلاؤ نہیں، بلکہ رفتار اور عمل کا وقت ہے۔ اور تیسری اہم بات، مرکری سیدھا ہو رہا ہے۔ یعنی پچھلے کچھ ہفتوں سے جو کنفیوژن چل رہی تھی، مکس سگنل مل رہے تھے، پلانز واضح نہیں تھے، وہ سب اب ختم ہو جائے گا۔ اب جو بات کی جائے گی وہ صاف ہوگی، اور جو میسیجز آئیں گے ان کا مطلب بھی سمجھ آئے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں فائر سائنس کی، یعنی ایریز، لیو اور سیجیٹیریس کی۔ آگ کا عنصر ہے ہی جوش، ہمت اور قیادت کا۔ تو اس ہفتے یہ تینوں برج اپنی پوری توانائی کے ساتھ سینٹر سٹیج پر ہوں گے اور سب کی توجہ ان پر ہوگی۔ اچھا جی، تو ایریز والوں کی موجودگی ہیڈ لائن کی طرح ہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں نا، تو یوں سمجھیں کہ پورے کمرے کی انرجی کا الگوریدم ہی اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ اس ہفتے ہمت اور ٹائمنگ کا کمال کا امتزاج دیکھنے کو ملے گا جو بڑی بڑی کامیابیوں کی طرف لے جائے گا۔ لیو، یہ ہفتہ تو کسی فلمی سین کی طرح ہے، گہرا، مقناطیسی اور اعتماد سے بھرا ہوا، ایک پرسکون انداز جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسپاٹ لائٹ میں لیو سے زیادہ شاندار کوئی نہیں لگنے والا۔ اور سیجیٹیریس والوں کے لیے ان کی رہائشی جگہ ان کی اگلی بڑی کہانی کا بیک ڈراپ بننے والی ہے۔ گھر میں ایک چھوٹا سا ریسیٹ ان کے اعتماد کو بحال کرے گا اور ان کی تخلیقی اور کھلنڈری طبیعت کو واپس لائے گا۔ اب آتے ہیں ارتھ سائنس، یعنی مٹی کے برجوں پر، ٹورس، ورگو اور کیپریکون۔ مٹی کا عنصر استحکام، عملیت اور طاقت کی علامت ہے، اور اس ہفتے یہ برج اپنے اثر و رسوخ کو مزید پختہ کریں گے۔ ٹورس کی انرجی بہت ہی لطیف، نکھری ہوئی اور طاقتور ہے۔ ان کی سمجھ بے مثال ہے اور لوگ ان کی پسند کو ایک معیار مانتے ہیں۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ گولڈ سٹینڈرڈ ہیں۔ ورگو والوں کے رشتے کسی بڑے بجٹ کی رومانٹک کامیڈی فلم کی طرح محسوس ہوں گے۔ وہ صرف کمرے میں داخل نہیں ہوتے، وہ اس کی پوری فضا کو ہی بدل دیتے ہیں، اور اس کا اثر واقعی شاندار ہوتا ہے۔ اور کیپریکارن، ان کا بات کرنے کا انداز اس ہفتے بالکل پیرس ہلٹن جیسا ہوگا، مطلب تیز، ذہین اور ایسا کہ سب کو یاد رہ جائے۔ ان کی ٹھنڈی اور عقل مندی سے بھری باتیں دوسروں پر گہرا اثر چھوڑیں گی۔ تو اب باری ہے ہوا کے برجوں کی، جیمونائی، لبرا اور ایکویریس۔ ہوا کا عنصر سوچ، کمیونیکیشن اور سوشل سرکل سے جڑا ہے۔ اس ہفتے ان کی ذہنی اور سماجی توانائی کو ایک زبردست گلو اپ ملنے والا ہے۔ جیمنائی کی شہرت میں ایک چمک آنے والی ہے۔ ان کی حاضر جوابی اور ذہانت انہیں اپنی کہانی خود لکھنے میں مدد دے گی۔ ان کا وائب بہت ہی نیچرل اور بے داغ ہوگا جو لوگوں کو واقعی متاثر کرے گا۔ لبرا کے لیے ان کا ٹھہراؤ اور نفاست ہی ان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔
ان کا پرسکون رویہ بہت طاقتور طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، جس سے انہیں ایک حقیقی اور زبردست اثر و رسوخ ملے گا۔ اور ایکویریس، یہ ہفتہ تو ایک آئیکونک میک اوور جیسا ہے۔ ان کے مالی معاملات میں چمک آئے گی اور ان کا نقطۂ نظر ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرے گا۔ وہ صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک ایسا وائب ہے جس کے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں پانی کے برجوں کی، کینسر، اسکارپیو اور پائسز۔ پانی کا عنصر جذبات، احساسات اور ایک گہری مقناطیسی کشش کی علامت ہے۔ یہ ہفتہ ان کے لیے اپنی اندرونی طاقت کو استعمال کرنے کا ہے۔ کینسر کا وائب بالکل لانا ڈیل رے کے گانوں جیسا ہے، تھوڑا اداس، شاعرانہ، لیکن بہت گہرا اور طاقتور۔ ان کی سمجھداری اور گرمجوشی ان کی ساکھ کو مضبوط کرے گی اور لوگوں کو ان کے قریب لائے گی۔ اسکارپیو کی انرجی کسی بیونسے کے آئیکونک کانسرٹ جیسی ہے، ہر چیز بالکل پرفیکٹ، کوریوگرافڈ اور وقت کے حساب سے۔ وہ ایک ایسا معیار ہے جس کے ارد گرد دوسرے گھومتے ہیں اس امید میں کہ ان کی روشنی ان پر بھی بڑھ جائے۔ اور آخر میں پائسز، یہ ان کا مین کیریکٹر بننے کا لمحہ ہے۔ ان کی انرجی لوگوں کو فوراً اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ان کی حساسیت اور تخیل ہی ان کے خفیہ ہتھیار ہیں، یعنی وہی میوز ہے، وہی ڈائریکٹر ہیں اور وہی سٹار ہیں۔ تو ان تمام برجوں کی تفصیل کے بعد سوال یہ ہے کہ اس سب کا مجموعی مطلب کیا ہے؟ سب کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، اس ہفتے پائسز کی خوابوں بھری تحریک ایریز کے نڈر ایکشن سے مل رہی ہے۔ یہ ہفتہ بالکل مین کیریکٹر والی انرجی کا ہے، جس کا بیک گراؤنڈ میوزک بھی بہت کمال کا ہے۔ یہ وقت ہے اپنے ویژن کو اعتماد کے ساتھ حقیقت میں بدلنے کا۔ تو اس ہفتے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی دعوت نامے کا انتظار مت کریں۔ یہ محسوس کریں کہ مائک پہلے سے ہی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بس اب اپنی آواز بلند کرنے اور اس لمحے کو اپنا بنانے کا وقت ہے۔